السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد اگر نکاح کیا جائے تو اس میں کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ارادہ عید کے بعد نکاح کا تھا، تو ہمارے کچھ بزرگ ہیں، انہوں نے بولا جی یہ دو عیدہ نکاح ہو جاتا ہے تو اس میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی شرعی مسئلہ جو ہے وہ رہنمائی فرما دے تاکہ یہ ریکارڈنگ میں انہیں بھی جو آگے فارورڈ کر سکوں اور ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ برائے مہربانی ذرا جواب جلد دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کے بعد یعنی شوال المکرم میں نکاح کرنا شرعاً جائز ہے۔ کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں، کیونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں جو منع پر دلالت کرتی ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اس آیت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ حکم عام ہے، یعنی 12 مہینے میں سے کسی بھی مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، کسی بھی ہفتے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت نکاح کیا جا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ عید کے بعد نکاح کریں گے تو یہ 2 عیدہ نکاح ہو جائے گا، اور 2 عیدہ نکاح ہوگا تو میاں بیوی کے آپس کے معاملات خراب ہوں گے، تعلقات خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اسے بدشگونی کہتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام نے، ہماری شریعت مطہرہ نے اس چیز کو سخت ناپسند قرار دی ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور شوال المکرم کا مہینہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوال میں شادی کی۔ جی ہاں، تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ساتھ جو نکاح کیا وہ شوال میں کیا، میری رخصتی جو ہوئی وہ بھی شوال میں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ کسی بیوی کا مرتبہ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ تو شوال میں نکاح کرنے سے کوئی نحوست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ نحوستیں جو ہوتی ہیں نا، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ہمارے خود ہی برے اعمال کی وجہ سے۔ اصل نحوست گناہ ہیں، برے اعمال ہے، برا کردار ہے۔ تو اپنا کردار اگر بندہ ستھرا رکھے تو انشاءاللہ کوئی نحوست قریب نہیں آئے گی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی نے چاہا تو برکتیں، رحمتیں ملیں گی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔